یہ آیات، یہ سورہ الحج آیات 35 اور 36 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے اور ہر ملت کے لیے ہم نے قربانیوں کا ایک طریق مقرر فرما رکھا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ جو کچھ بھی اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لیں، من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں، جب ان کو وہ خدا کی خاطر، خدا کے نام پر اس کی اجازت سے قربانی کے لیے پیش کریں یا کھانے کے لیے استعمال کریں تو ان پر اللہ کا نام پڑھا کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فَلَهُ وَاسْلِمُوا، بس اسی کے حضور فرمان برداری کے ساتھ جھکو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور وہ لوگ جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے خدا کے حضور جھکتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تھر تھرا اٹھتے ہیں، اور صبر کرنے والے، اور وہ جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر نیک کاموں پر اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ شرطیں ہیں ان لوگوں کی جو خدا کے بندے، خدا واحد کے بندے ہیں، اور یہ تمام شرطیں ہیں جو انہیں انسانی نقطہ نگاہ سے ایک ہاتھ پر جمع کر کے خدا واحد سے ان کا تعلق پیدا کرتی ہیں۔ یعنی خدا کے نام پر دلوں کا تھر تھرا جانا، یعنی جھرجھری طاری ہو جائے دلوں پر جب اللہ کا نام سنیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر وقت ہر مجلس میں جب خدا کا نام آئے تو ایسا واقعہ ہو، مگر مراد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں بعض ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب اللہ کا نام سنتے ہی محبت اور عشق اور اس کی روب سے جھرجھری طاری ہو جاتی ہے اور دلوں پر وہ ایک قسم کا زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ ایک یہ صفت ہے جس سے وہ پہچانے جا سکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں۔ نماز سے مراد ضروری نہیں کہ اسلامی نماز ہی یہاں مذکور ہو، کیونکہ تمام دنیا کی تمام قوموں کا ذکر چل رہا ہے، اور جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین بنیادی صفات ہیں جو انہیں خدا واحد سے جوڑتی ہیں، اور ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دنیا کے مذاہب پر نظر ڈالی جائے، خواہ وہ کسی قوم، کسی خطہ ارض سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، ان سب میں یہ قدر مشترک آپ کو دکھائی دے گی۔ بس حج کے ذکر میں وہ باتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں جن کا تمام بنی نوع انسان سے تعلق ہے، اور اس پہلی آیت کا جو میں نے تلاوت کی عنوان ہی یہ لگایا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک قربانی کا طریق مقرر فرما رکھا تھا۔ یہ مضمون صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے، اور حج کا مضمون بھی صرف مسلمانوں ہی سے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں خدا کے پہلے گھر کی تعمیر کا ذکر فرمایا جو مکہ میں واقع ہے، تو فرمایا یہ تمام بنی نوع انسان کی خاطر بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ پہلا گھر جو ہدایت کے لیے بنی نوع انسان کی خاطر بنایا گیا وہ مکہ میں واقع ہے۔ بس حج دراصل مسلمانوں کے ایک ہونے کی علامت نہیں، مسلمانوں کے امت واحدہ بننے کی علامت نہیں،
बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के उम्मत वाहिदा बनने की इलामत है। और इस पहलू से हज का मजमून दुनिया की हर मजहबी कौम में पाया जाता है। गोया दुनिया की तमाम कौमों को एक हाथ पर जमा करने के लिए आगाज ही से तैयार किया जा रहा था। अगर ईसाइयों में आप देखें तो ईसाइयों में भी हज का मजमून न सिर्फ पाया जाता है बल्कि इस कसरत से मुख्तलिफ मौक़े के हज किए जाते हैं कि शायद मजहबी तारीख़ में इससे ज़्यादा हज के मकामात आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे जितना ईसाई कौम में मिलते हैं, खुसूसन रोमन कैथोलिक्स में। मुख्तलिफ सेंट्स के नाम पर मुख्तलिफ हज की जगह बना रखी हैं। कहीं वो लोग नंगे पाँव पैदल सफ़र करके जाते हैं, कहीं बाज़ और ख़ास रसूम अदा करते हुए जाते हैं। गर्जी के सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे मकामात ईसाई कौम में मुतबर्रक समझे जाते हैं जहाँ वो साल में या चंद सालों में एक दफ़ा हज करना अपने लिए बायस साद समझते हैं। यहूद का हज फ़लस्तीन से वाक़या है, यरूशलेम से ताल्लुक़ रखता है और सब दुनिया जानती है कि यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और वहाँ दीवार गिरिया से मसलन सर पीटना और मसीह की आमद के लिए दुआएं करना, ये उनका एक किस्म का हज है। और इसी तरह हैकल सुलेमानी है, उसकी ज़ियारत और दूसरे मुक़द्दस मकामात के गिर्द चक्कर लगाना। यहूद में भी गोया हज की रस्में पाई जाती हैं। और जहाँ तक हिंदुओं का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कौम हिंदू है और मजहबी लिहाज से इनमें भी बहुत से ऐसे मुतबर्रक मकामात हैं जहाँ बाकायदा हर साल हज अदा की जाती है। चुनांचे जहाँ तक इनकी उसको यात्रा कहते हैं, मुक़द्दस मकाम पर जाना और हज करना, उसे यात्रा कहा जाता है। 68 ऐसे मुक़द्दस मकामात हिंदुस्तान में हैं जहाँ या किसी न किसी फ़िरक़े का हज का मकाम है या तमाम हिंदू उसे मुतबर्रक समझते हैं। और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस बनारस है। बनारस में हर साल तकरीबन 10 लाख हिंदू हज के लिए जमा होते हैं। इसी तरह मथुरा है और बहुत से मुकामात हैं जिनमें हज किया जाता है। इसकी सारी फहरिस्त तो मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, लेकिन तीर्थ यात्रा के जो 2 अहम बुनियादी मकामात हैं उनमें बनारस सबसे बड़ा है और उसके बाद जगन्नाथ पुरी है। और अजीब बात है कि हर जगह हज के साथ कमोबेश एक ही किस्म के मनासिक का ताल्लुक़ है। हर हज के साथ कुर्बानी का मजमून लाहिक है और जुड़ा हुआ है, उसे हज के तसव्वुर से अलग नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ दुनिया में जो हज किए जाते हैं उनमें सर मुंडाना भी शामिल है। चुनांचे जब आप हिंदुओं की तीर्थ यात्रा को देखें तो बकसरत सर मूंडे जाते हैं, सिर्फ एक लट निशानी के तौर पर बाकी रख ली जाती है, बाकी तमाम सर जिसको वो खुदा समझते हैं उसकी खातिर मूंड दिए जाते हैं। और उसी तरह वो मुक़द्दस मकामात के तवाफ़ भी करते हैं, वहाँ कई किस्म के भजन गाते हैं, अपने लिबास को वो कम से कम करते हैं। बाद सिर्फ एक गिरवी चादर में लिपटे हुए हज करते हैं, यानी तीर्थ यात्रा। गुस्ल भी हज के साथ मुतल्लक़ है। बनारस के पानी को उसके माखज़ से लेकर, मंबा से लेकर उसके आखिर तक मुक़द्दस समझा जाता है और वो पानी तबर्रुक के तौर पर इसी तरह वो लेकर अपने घरों को लौटते हैं जिस तरह मुसलमान हज करने वाले आब ज़मज़म की बोतलें भरकर अपने घरों को वापस आते हैं। तो ये एक अजीब मजमून है जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया है और किसी किताब ने इसका जिक्र नहीं किया। आप दुनिया भर के मज़ाहिब का मुतालिया करके देख लीजिए,
حج کا ذکر تو وہاں ملے گا مختلف رنگ میں، لفظ حج استعمال ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا عبادت کا مفہوم جس میں ایک مقدس مقام کی زیارت ہو، اس کے جاتے ہوئے ان میں بہت سے ایسے ہوں جو سر موڑ چکے ہوں، اور یہ بھی ایک اخلاص کی اور سپردگی کی علامت ہے۔ پھر کپڑوں میں سادگی، ایک چادر میں لیپتے ہوئے ہونا، پھر اشنان کرنا، اور وہاں سے کوئی مقدس چیز تبرک کے طور پر لے کر واپس لوٹنا، وہاں جا کر قربانیاں کرنا یا بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کثرت سے خیرات کرنا اور بنی نوع انسان کی خاطر یا اللہ کی خاطر بنی نوع انسان کی خدمت کرنا، یہ تمام وہ مضامین ہیں جن کا حج سے تعلق ہے۔ بس یہ ایک عالمگیر نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بالآخر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے بنایا، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ وہ حج جو بعض مخصوص قوموں یا ملکوں یا مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور عالمگیر نہیں تھے، ان کے حج کے مقامات پر تو تمام بنی نوع انسان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ آئیں اور اسی طرح حج کریں، لیکن وہ حج جو تمام حجوں کا ارتقاء تھا، جس کی تیاری کی خاطر تمام بنی نوع انسان کو، تمام مذاہب کو تربیت دی جا رہی تھی، وہاں اب قدغن لگ چکی ہے اور تالے پڑے ہوئے ہیں اور پہرے دار بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے سوا اور کسی کو حج کی اجازت نہ دی جائے۔ حیرت ہوتی ہے اور انسان دکھ سے بے قرار ہو جاتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ وہ ایک حج جس کے متعلق قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس گھر میں کے ارد گرد کیا جاتا ہے جو اول بیت وضع للناس، پہلا خدا کا گھر جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں تمام بنی نوع انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ گھر جو بعض محدود قوموں کے لیے، بعض خاص مذاہب کے لیے بنائے گئے تھے، ان کے دل اتنے وسیع ہیں کہ وہ تمام دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ بے شک آئیں اور ہماری طرح حج کریں۔ یہ شرط سب میں قدر مشترک ہے۔ اگر آپ ہندوؤں کی تیرتھ یاترا کریں، یعنی حج کے مقام کی زیارت کریں، تو قدرتی بات ہے کہ وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ آپ وہاں جا کر نعرہ تکبیر بلند کریں اور مسلمانوں کی طرح وہاں اپنی رسوم عبادت ادا کریں۔ اگر آپ عیسائیوں کے کسی حج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کریں گے، مگر اگر آپ ان کی عبادتوں کے تقریب کو اپناتے ہوئے وہاں جاتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی غرض نہیں کہ آپ کے مذہب کا نام کیا ہے، کس قوم سے، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی طرح ان کے مقدس مقامات پر فریضہ عبادت ادا کریں تو سب کے لیے کھلی اجازت ہے کہ شوق سے آئیں اور جو چاہیں کریں۔ لیکن جس حج کی ممانعت کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کی طرح حج کرتا ہے یا نہیں، بحث یہ ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اگر اس کا مذہب کچھ اور نکلے اور پولیس کی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ اس کا دراصل مذہب عیسائیت تھا یا کچھ اور تھا، تو اس کو کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ بس کیسا مضمون الٹ گیا ہے، تہ و بالا ہو گیا ہے۔ وہ حج کا ایک مقام جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے کھلا نہیں رہا، اور وہ مقامات جو خاص قوموں کے لیے بنائے گئے تھے وہ تمام بنی نوع انسان کو اپنے ہاں آنے اور تیرتھ یاترا کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی آئے تو اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بس حج کا یہ جو مرکزی نقطہ ہے اسے آپ یاد رکھیں، اور جماعت احمدیہ کو ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دل نشین کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اسلام کی سچی قدروں کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے اور تمام بنی نوع انسان کو قرآن کی تعلیم کی طرف بلانا ہے، اور قرآن کی تعلیم کے ان حسین پہلوؤں کو
جو بعض لوگوں کے تعصبات کے تلے دب چکے ہیں، جیسے کسی خوبصورت چیز پر رفتہ رفتہ گرد کی تہیں جم جاتی ہیں، انہیں صاف کرنا ہے، اس گرد کو دور کرنا ہے۔ یہ روحانی غسل خانہ کعبہ کو دینا ہے کہ جس غسل کے بعد پھر وہ خانہ کعبہ ابھرے جو محمد رسول اللہ کے دل پر جلوہ گر ہوا تھا، جس کی ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کی تھی، اور وہ اجنبی لوگ جن کا نام نہیں لیا گیا، اور ہمیشہ دل حیرت سے ان کا تصور باندھتا ہے کہ قرآن کریم میں ان کا بے نام کے ذکر ہے۔ اول بیت وضع للناس ہے۔ کچھ خدا کے بندے ایسے تھے جنہوں نے وہ گھر تعمیر کیا تھا۔ کون تھے ہم نہیں جانتے، کتنے زمانے پہلے کی بات ہے ہمیں کچھ علم نہیں، مگر وہ پہلا گھر جو تمام بنی نوع انسان میں مشترک تھا، یقیناً اسی زمانے کی تعمیر ہوگا جبکہ بنی نوع انسان خود ایک خاندان کی طرح تھے، جبکہ انسانیت کا آغاز ہوا تھا، جبکہ حیوانی دنیا سے ایک عظیم ارتقاء کے نتیجے میں، ایک حیرت انگیز انقلابی ارتقاء کے نتیجے میں انسان کا وجود پہلی دفعہ منصہ شہود پر ابھرا۔ اس عالم میں ایک حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ اچانک گونگے جانوروں کی بجائے جو اپنے مافیوز ضمیر کو وضاحت سے ادا کرنے سے قاصر تھے، ایک ایسا وجود ابھرا جو سمیع بصیرہ تھا، وہ سنتا بھی تھا اور دیکھتا بھی تھا اور بولنے کی اور بیان کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیات اشارہ کرتی ہیں، اور اسی لیے اس گھر کا ایک نام بیت عتیق رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے مختلف نام ہیں، ان میں ایک نام بیت عتیق ہے، یعنی قدیم ترین گھر۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بعض دوسرے مذاہب میں بھی عتیق ہونے کے دعوے ان کے مقدس مقامات سے وابستہ ہیں، اور جہاں تک ہندوازم کا تعلق ہے، ان کے نزدیک تو ان کی کتاب بھی، یعنی وید مقدس، اتنی قدیم ہے کہ زمانے کے آغاز سے پہلے تھی اور قدیم ترین ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تہذیب بھی قدیم ترین ہے اور ان کے مقدس مقامات بھی قدیم ترین ہیں۔ حالانکہ جہاں تک بنارس کا تعلق ہے، معلوم انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بنارس پہلی مرتبہ مسیح سے قبل 600 سال پہلے وجود میں آیا ہے، اور اس کے تقدس کی تاریخ مسیح سے قبل 600 سال شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت بدھ علیہ السلام سے 100 سال پہلے۔ مگر قدامت کے دعوے بہرحال موجود ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قدامت کے دعوے ان قوموں نے پرانی قوموں سے ورثے میں پائے ہیں، اور قدامت سے مراد وہی ایک گھر ہے جسے بیت عتیق کہا گیا ہے، اور اس گھر سے وابستہ پیغام ہی قدیم ترین پیغام ہے، اور وہی ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا، اور وہ دین ابراہیمی ہے جو ابراہیم سے پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، جب یہ ہم سنتے ہیں کہ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ وید آفرینش سے پہلے انسان یا کائنات کی بناوٹ سے پہلے سے موجود ہیں، تو بظاہر تعجب کی بات ہے، اور بعض لوگ نادانی میں اس خیال کو ایک غلط خیال سمجھ کے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تمام کلام الہی، اس کا کچھ بھی نام رکھ دیا جائے، وہ ہمیشہ سے ہے، ان معنوں میں کہ لوح محفوظ میں وہ کلام موجود تھا، ابھی تخلیق کائنات بھی نہیں ہوئی تھی، تو الہی کلام خواہ وہ کسی نام سے دنیا پر ظاہر ہوا ہو، وہ ان معنوں میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے، یعنی اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے پرانے زمانے میں، یعنی اسلام کے وسطی ازمنہ میں بہت بحثیں چلیں اس بات پر کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اور یہ بحثیں اتنی شدت اختیار کر گئیں کہ بعض لوگ جو کوڑے مروائے ان کو
دیا، بعض دفعہ ان کی قبریں اکھیڑیں اور انہیں مرنے کے بعد ان کے پنجروں کو پھانسیوں پہ لٹکایا کہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا کلام ہمیشہ سے ہے، اسے مخلوق کہنا قرآن کی یا کلام کی بے حرمتی ہے، وہ جب طاقت میں آتے تھے تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مخلوق ہے ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور ایسے ایسے دردناک واقعات اسلامی تاریخ میں اس موضوع پر ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو 4 فقہوں میں سے ایک فقہ کے ایک عظیم امام ہیں، آج کی دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف کوئی حکومت فتویٰ دے یا کچھ علماء کفر کا فتویٰ دیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ الہی کلام قدیم سے ہے، قدیم سے نہیں بلکہ ازل سے ہے، اور وہ چیز جو خدا کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہو وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ ہے جس میں وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کو تخلیق نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ اس جرم میں ان کو سلاسل اور ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں ڈال کر قضاء میں پیش کیا گیا۔ قضاء سے فتویٰ صادر ہوا کہ یہ شخص اول قسم کا مرتد اور دنیا کو گمراہ کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ چنانچہ ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ کڑی دھوپ میں ان کو زنجیروں میں باندھ کر بٹھایا گیا اور جلاد ان پر کوڑے برساتا رہا، اور جب ایک جلاد تھک جاتا تھا تو ایک اور جلاد ان پر کوڑے برسانے کے لیے آ جاتا تھا، اور برستے ہوئے کوڑوں میں وہ یہی کہتے رہے کہ کلام اللہ تخلیق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہے۔ بس عتیق کے معنی سمجھنے میں بھی لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں اور خدائی اپنے ہاتھوں میں لی ہے، اور خدا کے پاک بندوں کو اذیت دینے اور دردناک سزائیں دینے کی ذمہ داری قبول کر لی، یہ جسارت کی کہ خدا بن بیٹھے اور اس دنیا میں ہی میدان حشر قائم کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آخر انسانیت سیکھنی ہوگی۔ کوئی الہی تعلیم انسانیت سے ہٹ کر اور اس سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ بس ہر وہ تعلیم جو سچی ہے اس کی اصطلاحوں کے وہ معنی ہی قابل قبول ہوں گے جو ہر فطرت کو قبول، یعنی انسانی فطرت کو قبول ہوں۔ صرف ذہنی ورزشوں کے نتیجے میں معنی ظاہر نہ کیے جائیں بلکہ گہری انسانی فطرت سے وابستہ معنی ہوں۔ بس ان معنوں میں جب ہم خانہ کعبہ کو قدیم دیکھتے ہیں اور بعض دوسرے مذاہب کے دعاوی اس کے مقابل پر دیکھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مراکز قدیم سے ہیں، تو اس میں کسی اشتعال انگیزی کی بات نہیں، کسی غصے اور بھڑک اٹھنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہندو اپنے مقدس مقامات کو قدیم کہتے ہیں یا اپنی ویدوں کو قدیم کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ مسئلہ اس طرح حل کیا کہ قدیم اس چیز کو کہا جس کا کوئی نام نہیں رکھا اور صرف خدا سے اور بنی نوع انسان سے وابستہ کر دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ پہلا گھر جو بنی نوع انسان کی خاطر، جس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، زرتشتی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، تاؤسٹ بھی ہیں، کنفیوشنسٹ بھی سے ہیں، ہر قسم کے مذاہب جن کا آپ تصور باندھ سکتے ہیں وہ تمام اس آیت کے فیض کے دامن میں ہیں، اس فیض کے سائے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کی خاطر ہم نے پہلا گھر یہاں بننے دیا تھا، یا ایسا واقعہ ہوا کہ پہلا گھر یہاں بنایا گیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کا مذہب کیا تھا، اس کا کوئی نام نہ بتایا گیا ہے، نہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناموں ہی سے بعد میں یہ جھگڑے چلے ہیں۔ ان کا مذہب وہی ہے جو ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ وہ تھے
جنہوں نے خدا کی خاطر خدا ہی سے قربانی کرنے کے طریق سیکھے اور ذلولا جھکتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ ان رستوں کی پیروی کی، اور پھر ان میں جو صفات ابری ہیں وہ یہ تھی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں پر قابض ہو گئی، اللہ کی محبت نے ان کے دلوں پر غلبہ پا لیا، اور خدا کا نام سن کر بعض دفعہ ان کے دلوں پر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب بھی ان کو دنیا میں تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ صبر کرتے ہیں اور واویلا نہیں کرتے، عبادت کو قائم کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ وہ صفات ہیں جن کی خاطر، جن کو پھیلانے کے لیے ہمیں عالمی جہاد کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ جہاد کریں اور خدا کی عبادت کو خدا کی خاطر خالص کر کے قائم کر دیں اور ایسے دل پیدا کریں جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوں، اور ایسے صابرین پیدا کریں جن کو ہر مصیبت خدا کی محبت میں آسان دکھائی دیتی ہو۔ صبر کی یہ تعریف ہے جو سمجھنی ضروری ہے، اور اس حج کے تعلق میں صبر کا مضمون آپ کو روشن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حج کے ساتھ صبر کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس کی تفصیل میں آج میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اس مضمون کو کھولوں گا، لیکن سر دست یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صبر کا حج کے ساتھ ایک بہت گہرا اور دائمی تعلق ہے۔ صبر کے نتیجے میں حج عطا ہوتا ہے اور حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر نو جب ہوئی تھی تو اس میں بھی تو صبر ہی تھا جو سب سے زیادہ کار فرما تھا۔